بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام حسین بصری اور سفیان ثوری اور ملک نے شاگرد کے پڑھنے کو جائز کہا ہے، اور بعض نے استاد کے سامنے پڑھ کر لازمن بن سلبہ کی حدیث لی ہے۔ اس نے آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو یہ گوایا آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے ہی ٹھہرا۔ زمن نے پھر جا کر اپنی قوم سے یہ بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا، اور امام ملک نے دستاویز سے لیا جو قوم کے سامنے پڑھ کر سنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں شخص نے دستاویز پر گواہی کیا، اور پھر پڑھنے والے یہ کہہ استاد کو سناتے ہیں، پھر کہتا ہے مجھ کو فلاں نے پڑھایا۔ ہم سے محمد بن اسلام نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن حسن واسطی نے بیان کیا، انہوں نے اوف سے، انہوں نے حسن بصری سے، انہوں نے کہا عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، اور ہم سے عبیدۃ اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے سفیان ثوری سے سنا، اور کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص محرز کے حدیث پڑھ کر سنتا تو کچھ قباحت نہیں، اگر یوں کہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا، میں نے ابو احمس سے سنا۔ وہ امام ملک اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتا ہے کہ عالم کو پڑھ کر سنانا اور عالم کو شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہے۔ ایک بار ہم مسجد میں آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا بھائیوں تم سے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تابعہ لگے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تابعہ لگائے ہوئے ہیں، تشریف فرمانا۔ وہ آپ سے مخاطب ہوئے کہ اے عبداللہ مطلب کے فرماندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے